ورنہ آدمی کی جتنی چیزیں ہیں، اس کی اپنی صلاحیت، اس کی اپنی قوت، اور اس کا اپنا غرور، اور اس کا اپنا مالی طور پر باحیثیت ہونا، یہ وقتی طور ہے، وقتی چیز ہے، دنیا اس کو ختم کر دے گی۔ شاید اسلامی تاریخ میں خلیفہ واثق باللہ جیسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہوگا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ آنکھوں کے اندر بلا کا رعب تھا، آنکھیں اتنی خوفناک تھی کہ اگر وہ کسی کو گھور کے دیکھ لیتا تو وہ بیمار پڑ جاتا۔ آنکھوں کے اندر اتنا رعب تھا، اتنا خوف تھا، اس کی رعایا میں کوئی واثق باللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا بارعب بادشاہ تھا۔ لیکن جب بیمار پڑا تو اس کا خاص خادم تھا واثقی، جو اس کو خدمت کے لیے رکھا گیا تھا کہ تم خلیفہ کی خدمت کرنا، واثق باللہ۔ واثقی کہتا ہے کہ اگرچہ میں خلیفہ سے بہت قریب تھا، لیکن پھر بھی اتنا ڈر اور اتنا خوف اس واثق باللہ کا تھا کہ میں قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب یہ بیمار پڑا میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جسم نڈھال ہو گیا، آنکھیں اس نے بند کر لی، میں سمجھا کہ شاید اب مر گیا، اور میں قریب جانے کی ہمت کیا، اور جیسے میں قریب گیا اور صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ زندہ ہے یا مر گیا، میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ناک کے پاس رکھی تاکہ معلوم ہو کہ سانس آ رہی یا نہیں آ رہی، سانس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میں نے وہ 2 انگلیاں اس کی اپنی ناک کے سامنے جیسے ہی رکھا، اس نے آنکھیں کھول دی، مرا نہیں تھا وہ۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی، واثقی کہتا ہے کہ اتنا رعب تھا، فَكِدْتُ أَنْ أَمُوتَ، قریب تھا کہ میں مر جاؤں، میری ہمت جواب دے چکی تھی اس کی آنکھوں کو دیکھ، اتنا خوفناک رعب اس کی آنکھوں کا تھا۔ لیکن چند لمحے گزرے، بیماری نے اس کو دبوچ لیا تھا اور موت کے پنجے قریب آ چکے تھے، اور کچھ ہی دیر کے اندر پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو واثقی کہتا ہے کہ ہم نے چادر اڑا دی، اس کے سر پہ چادر ڈھانپ دی، اس کے رشتہ دار آ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ چادر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی، چادر میں حرکت ہوگی، آنکھوں کی جگہ حرکت ہو رہی تھی۔ سب متوجہ ہوئے کہ آنکھوں کی جگہ کس چیز کی حرکت، مرا ہوا آدمی، چادر اوپر پڑی ہوئی ہے اور آنکھوں کی جگہ حرکت ہے۔ واثقی کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ مر گیا، میں نے چادر ہٹائی تو ایک موٹا چوہا تھا جو اس کی آنکھوں کو کھا رہا تھا۔ مرے ہوئے لمحے نہیں گزرے، لیکن وہ آخرت کا عذاب تھا جو اس کی سب سے پہلے آنکھوں سے شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک عبرتناک واقعہ تھا کہ ایسے عمرہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت کچھ اپنا کمایا لیکن نہ لے جا سکے۔ اس کے بالمقابل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نرم دل، لوگوں کے لیے ہمدردی کرنے والے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب سے خلیفہ بنے تھے اس وقت سے لے کے موت تک کا جو زمانہ تھا 2-2.5 سال کا زمانہ، لیکن رات سجدوں میں گزرتی تھی، رات سجدوں میں گزرتی تھی۔ روزانہ اپنے شہر کے علماء کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ ذرا موت کے احادیث سناؤ، موت کی احادیث سنایا کرتے، اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے خشک ہو جاتے۔ ایک یہ بھی بادشاہ گزرا ہے اور ایک یہ بھی بادشاہ گزرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے لیے نعمتیں دی گئی ہیں یہ نعمتیں راحت کے لیے نہیں ہیں، یہ نیکیوں کے کرنے کے لیے۔ ابن ابی حاتم نے ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک وہ رجسٹر ہوگا جس میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم کو کتنی نعمتیں دی گئی، کتنی نعمتیں دی گئی، وہ سارا اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا۔ دوسرا رجسٹر ہوگا کہ اس نے کتنی نیکیاں کی،
اور تیسرا رجسٹر ہوگا جس میں یہ ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے تھے۔ یہ 3 رجسٹر کل قیامت کے دن ہر بندے کے بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نعمت سے کہیں گے، ایک نعمت، چھوٹی سے نعمت، اس سے کہیں گے کہ جا اپنی اس نعمت کے بدلے نیکیوں کو اٹھا لے۔ تو وہ نعمت نیکی کے دفتر کے پاس جائے گی، اور جتنی نیکیاں ہیں ان ساروں کو سمیٹنے کی کوشش کر لے گی نعمت، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف گناہوں کا سمندر باقی رہ جائے گا، کوئی اور چیز نہیں رہے گی۔ یعنی ایک نعمت کے مقابلے میں ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں کوئی معمولی نہیں دی ہے۔ وقت کا بادشاہ، اس کے پاس ایک بزرگ درویش صفت انسان بیٹھے ہوئے تھے،